فرینکفرٹ میں 50 سال سے جاری گھریلو ٹیکسٹائل مصنوعات کی عالمی نمائش ہائم ٹیکسٹائل کی اس سال نمائش کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، جس میں گھریلو ٹیکسٹائل مصنوعات کی انڈسٹری کے نئے رجحانات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سال دنیا کی بڑی ٹیکسٹائل مصنوعات کی عالمی تجارتی نمائش میں پاکستان کی 232 کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چھوٹی اور درمیانے درجے کی برآمدی کمپنیوں کے لیے پاکستانی پویلین قائم کیا ہے۔ نمائش میں حصہ لینے والی پاکستانی کمپنیاں نئی مصنوعات لے کر جا رہی ہیں اور بڑے برآمدی آرڈرز ملنے کی قومی امید رکھتی ہیں۔ کچھ دنیا کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا جمپ مل گیا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان تھوڑا اور لوکریٹو ہو گیا ہے۔ اوپر سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز نے ہم لوگ کو ایکچولی سپورٹ بھی کیا ہے ایز بزنس مین، تو اس وجہ سے ہم لوگ آگے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ ہم یہ سروسز دیتے ہیں کریڈٹ انٹیلیجنس کی، اور ہم ایکسپورٹ کریڈٹ انشورنس ود آور فرنٹنگ کمپنی IGI پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان میں لانچ کیے، جو ایکسپورٹرز کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ادھار DA پہ یا اوپن اکاؤنٹ پہ اگر مال بیچنا چاہیں تو بیچ سکتی ہیں، اور ہم اس کی گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے ایکسپورٹرز جن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ یہ گارنٹی لے کے مزید ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں پاکستان کے کمرشل اتاشی خرم نعیم خواجہ نے میلے میں پاکستانی اسٹالوں کا دورہ کیا اور پاکستانی نمائش کنندگان کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان کے کمرشل اتاشی نے تاجروں کو بتایا کہ پاکستان کی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر نمائش کنندگان کی سہولت کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، لیکن اس سب حالات کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہماری جو نیٹ ویئر کی انڈسٹری ہے اس نے 23% گروتھ لی ہے جرمن مارکیٹ میں، جبکہ ہمارے سب میجر کمپیٹیٹر جو ہیں وہ کوئی بھی انکریز نہیں کر سکے اپنی ایکسپورٹس کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے حالات کیونکہ سٹیبل ہو چکے ہیں، کرنسی سٹیبل ہو چکی ہے، تو اس کے پازیٹیو افیکٹس ہماری ایکسپورٹس پہ آئیں گے۔ سو جو یہاں سے آرڈرز ملیں گے وہ پوری ورلڈ کے حوالے سے ہوں گے، لیکن ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ اس سال جس طرح ہماری ایکسپورٹس میں گروتھ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 10 سے 15% ہمیں ملنی چاہیے۔ اس سال نمائش میں زیادہ تر پاکستانی کمپنیاں نئی مصنوعات کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستانی کمپنیوں نے نمائش کے تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منڈیوں کے ابھرتے ہوئے رجحانات کو آگے بڑھایا ہے۔ نئی چیزیں جو ہم متعارف کراتے ہیں اپنی مارکیٹس میں، تو اس کی ایک مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک اپنی کنٹری کا امیج بہتر کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے۔ تو یہ اچھا پلیٹ فارم ہے، اس میں یہ کہ کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ موقع بھی ملتا ہے کہ ہم انٹریکٹ کریں بڑے بڑے کسٹمرز کے ساتھ، تو اور ان کو جو ہے جانیں اپنی پروڈکٹ کو، ان کے بارے میں ان کو بتائیں۔ تو آئی تھنک اچھا اس کا پازیٹیو اچھے رزلٹ ملیں گے ڈیفینیٹلی۔ پرائم منسٹر پاکستان فیصل آباد میں تھے اور انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ کا انیگوریشن میں بہت زیادہ ٹیکس ریلیف دیا، اور پاکستانی کونسل بھی ابھی خواجہ نعیم صاحب میرے پاس ابھی آئے، ان کی پالیسیز اور ان کے ورک کو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ پاکستان سے باہر یہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہماری بھی پوری ایفرٹ یہ ہے کہ پاکستان کا نام ٹیکسٹائل میں اور گرو ہو۔ تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ کی سپورٹ اسی طرح رہی تو یہ $25 ارب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اس سے بڑھے گی ہماری ایکسپورٹ۔ نمائش میں پہلی مرتبہ پاکستانی طلبات اپنی تخلیقات بھی پیش کر رہی ہیں۔ 4 روز تک جاری رہنے والی عالمی تجارتی نمائش میں شرکت سے قومی برآمدات، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ فرینکفرٹ میں جاری گھریلو ٹیکسٹائل مصنوعات کی 4 روزہ نمائش عالمی تجارتی ماحول کی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے امکانات سے فائدہ اٹھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ دیکھیں جی، بہت ساری کمپنیز پاکستان سے آنا چاہتی ہیں اور ٹی ڈیپ ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے، جو ہماری میڈیم انڈسٹری ہے، اسمال انڈسٹری ہے، لیکن ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر فیئر کے اندر مزید جگہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک لمٹ ہے۔ ادروائز پاکستان سے لوگ ایکسپورٹ میں اب آنا چاہ رہے ہیں بزنس میں، اور بہت زیادہ پریشر ہے ٹی ڈیپ کے اوپر۔